مرزا محمد علی انجینئر اس وقت وہ جوڈیشنل ریمانڈ میں ہے۔ پہلے وہ فزیکل ریمانڈ میں پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پولیس اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے تسلی کر کے پھر وہ عدالت کو پیش کرے۔ پھر آگے ہوتا ہے جوڈیشنل ریمانڈ۔ جب جوڈیشنل ریمانڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عدالت کے زیر سایہ، عدالت کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ جب عدالت کے پاس چلا جاتا ہے پھر اس کی ضمانت کے کاغذ بھی جمع کرائے جاتے ہیں، پھر اس کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اب اگر مرزے کی ضمانت ہونا چاہے تو وہ کروا سکتے ہیں، لیکن اب مرزا جو ہے نا وہ اصل میں عدالت کی پکڑ میں نہیں ہے، وہ ادارے کی پکڑ میں نہیں ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ جو اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرے، جی میرے لاکھوں فالور ہیں، لوط علیہ السلام کا اتنا فالور نہیں تھا، یا فلاں نبی کا اتنا نہیں تھا، اس طرح کی گھٹیا حرکات، پھر مسیحوں کے بارے میں اس طرح کی حرکات۔ لیکن مرزا اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ جہل میں ہیں۔ جب آپ سارے جانتے ہیں دین اسلام کو، جو منافقین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دھوکہ دیا احد کے میدان میں، پھر وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے علیحدہ مسجد بنائی، علیحدہ جماعت بنائی، اذانیں ان کی علیحدہ تھی، اذانیں تھی یہی کہ لیکن ان کے دلوں میں منافقت تھی۔ لیکن اصل میں یہ ایک سازش کے تحت یہ ٹولہ وجود میں آیا ہے۔ یہ انتہائی غلیظ ترین ہے۔ ان کا دور دور کے ساتھ نا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ان کا رشتہ نہیں ہے۔ ان کا کام ہے صرف فتنہ فساد، اور ایسی انہوں نے گھٹیا بات کرنی ہے جس سے اگلے بندے کا جو ہے نا ایمان وہ جوش میں ہے، جو جذبہ ہے وہ جوش میں ہے۔ ان کا صرف اور صرف اتنا کام ہے۔ مرزا جہلمی بالکل وہ جاہل انسان ہے۔ اسلام کے ساتھ پیچھے بھی اس کو چلا رہے تھے، وہ مرزائی تھے یا جو بھی تھے اس کو چلا رہے تھے، لیکن ایک وقت جو اس کو چاہیے تھا پروٹوکول وہ اس کو مل چکا ہے۔ جو اس نے دولت کمانی تھی وہ کما چکی ہے، جو اس نے پیسہ کمانا تھا وہ کما چکا ہے۔ اب اس کو جو ہے نا کچھ لوگ، کچھ علماء بھی اب اس کے ساتھ مل گئے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی یہ تو مرزا تو حق پہ ہے، یہ تو فرقوں کی منجی ٹھوکتا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ بے ادبی، گستاخی، اس کو اگر آپ اس طرح کہیں گے تو پھر افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مرزے کو اور مرزے کے اسٹوڈنٹ کو۔ مرزے کے اسٹوڈنٹ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ کتا ہے نا کتا، اس کی جتنا مرضی شیمپو لگا لیں، صابن لگائیں، سرف لگائیں، اس کو کہ بھی ہم اس کو پاک کریں گے، وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن اس سے نہلانے والے ناپاک ہو جائیں گے، اس سے نہلانے والے ناپاک ہو جائیں گے۔ یہی مثال آپ کی، اگر آپ مرزے کو سچا عاشق مسلمان ہیرو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ اس گند میں ہاتھ ڈال بیٹھیں گے، اس گند سے اپنے آپ کو گندا کریں گے۔ لیکن مرزا جو ہے نا وہ وہی ہے اور وہی رہے گا۔ باقی رہا سوال مرزے سے مقابلے کا، کہ مرزا کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے پرائمری جماعت کے بچے کا بھی نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی اس کا اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے۔ وہ ایک فتنہ ہے، وہ ایک فساد ہے، وہ ایک سازش کے تحت آیا ہے۔ اب جتنا اس کو پروٹوکول چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا، اس نے کما لیا ہے، بینک بیلنس بنا لیا ہے، بلڈنگیں اکیڈمیاں بنا لی ہیں۔ اب اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو اب وہ جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا۔ پہلے تو بات ہے کہ وہ سوچے گا، سمجھے گا نہیں۔ لیکن میں نہیں، میرے جیسے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، جو اس کی ایک ایک بات پہ ہم گھنٹہ گھنٹہ اس کو جواب دیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ لیکن میں ان کے اسٹوڈنٹ سے یہی آخر میں کہوں گا کہ میری مثال پہ آپ نے غور کرنا، اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کس ناپاک کو پاک کرنے کی کوشش کرتے کرتے خود ناپاک ہو رہے ہیں، پھر کہیں جی اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔